تجزیہ اور تبصروں کے پروگرام صورتحال میں اشرف شاد کے ساتھ طیبہ صفی کا آداب۔ شاد صاحب، نیا سال 2021 سٹارٹ ہو گیا ہے اور یہ ہمارا پہلا پروگرام ہے 2021 کا۔ آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ جی بہت اچھا لگ رہا ہے، کیونکہ لوگوں کا خیال یہی ہے کہ 2020 کو جتنی جلدی بلا دیا جائے اتنی اچھا ہے۔ جی، اور جیسے وہ کرکٹ میں 2020 ہوتا ہے نا، جی تو وہ تو بہت جلدی ختم ہو جاتا ہے نا، ٹیسٹ میچ تو لمبا چلتا ہے، تو یہ اچھا ہے جلدی بہرحال کسی طرح گزر گیا، اور اس سے بہت زیادہ اچھی یادیں نہیں ہیں، لیکن امید ہے کہ ہم نئے سال میں سانس لے رہے ہیں تو اس میں ہمیں کچھ نئی اچھی باتیں ملیں گی۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ 2021 میں کیا کوئی نئی تبدیلی دنیا میں آئے گی؟ کوئی بڑی تبدیلی متوقع ہے؟ دیکھیے، یہ جو سال ہے، سال، مہینے، گھنٹے، سیکنڈ، یہ وقت کا پیمانہ ہے، وقت کو ناپنے کا۔ جی، باقی جو حالات ہیں تو وہ چلتے رہتے ہیں، ان کی ایک اپنی ایک جو ہے وہ رفتار ہوتی ہے اور ایک اپنا طریقہ ہوتا ہے ان کا ایک چلنے کا، تو وہ اس کو ظاہر ہے کہ اس کا وقت جو سال ہیں وہ ایک پیمانہ یہ ہے کہ اس سال میں یہ واقعہ ہوا، تو اس اعتبار سے ہم یاد کرتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ 2020 میں جو یہ پینڈیمک، یہ کووڈ-19 جو ہے، اس کی وجہ سے پوری دنیا، یہ کسی ایک خطے میں نہیں بلکہ پوری دنیا ایک حصہ، جو انتہائی ترقی یافتہ دنیا ہے، یعنی امریکہ سے لے کر ہمارے آسٹریلیا تک، اور اس کے بعد پھر جو تیسری دنیا جسے کہتے ہیں ڈیولپنگ ورلڈ کنٹریز میں بھی جو ہے، جو ہمارا دوسرا خطہ ہے اوریجنل، پاکستان ہے، انڈیا ہے اور سب ہے، تو ان سب میں ہی ایک بہت ہی ایک اچھی بات اب یہ ہے، آپ نے کیا یہ پوچھا کہ کیا کوئی تبدیلی نہیں آنے والی ہے؟ ہاں، دیکھیں سب سے بڑی تو وہ تبدیلی یہ ہے کہ بھئی اتنی بڑی وبا جو ہے اس کا ایک علاج اس کے نئے سال کے شروع ہونے کے ساتھ ہی اس کی ویکسین جو ہے وہ آ گئی۔ اس میں وقت لگے گا ویکسین لوگوں تک پہنچنے میں، اور ظاہر ہے کہ جو امیر ملک ہیں ان کے پاس ظاہر طاقت ہے خریداری کی، تو ان کے پاس امریکہ میں جیسے شروع ہو گئی ہیں، وہ جلدی آسٹریلیا نے آلریڈی کتنے $1 بلین دے کر جو ہے وہ اپنے آرڈرز بک کرائے ہوئے ہیں۔ ہمارے جو دوسرے ملک ہیں 4 سیمپلز آ بھی گئے ہیں ان میں، جی ہاں، تو وہ ایک، لیکن وقت لگے گا نا۔ دیکھیے اربوں لوگوں کو ویکسین لگانا کوئی آسان کام نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک اچھی بات یہ ہے کہ کم از کم ایک، دیکھیں کتنی بیماری، کتنی وبائیں، یہ کوئی پہلی وبا نہیں ہے، کتنی وبائیں آئی ہیں اور پھیلی ہیں، ان کے پھر ویکسین بنے، ہم مستقل لگاتے ہیں، ہم ہر سال ایک فلو کا ویکسین لگواتے ہیں، کبھی کسی اور چیز کا فلو لگواتے ہیں، بچوں کو پیدا ہوتے ہی ان کے جناب جو ہے وہ ویکسین لگنے شروع ہو جاتے ہیں، تو کم از کم اس کا بھی ایک ویکسین تیار ہوا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کس حد تک کامیاب ہوتا ہے، لیکن بہرحال ایک امید کہ نیا سال جو ہے یہ ایک امید کی کرن لے کر طلوع ہوا ہے اس حوالے سے۔ پاکستان کے حوالے سے بتائیے شاد صاحب، آپ کیا تبدیلی دیکھ رہے ہیں؟ کیا کسی بڑی تبدیلی کی توقع ہے؟ نہیں، پاکستان میں تو دیکھیے، میں ہمیشہ میں کہا کرتا ہوں کہ مجھے یہاں جیسے آسٹریلیا آئے ہوئے 30-32 سال ہو گئے، تو ہر سال میں جایا کرتا تھا، تو میں کیونکہ صحافی کے ایسے لوگ مجھے جانتے ہیں، تو جب میں واپس آتا تو سب مجھ سے ایک ہی سوال کرتے تھے کہ سب پاکستان کے کیا حالات ہیں آج کل، اور میں ہمیشہ میرا یہ جواب ہوتا تھا کہ پاکستان کے بالکل وہی حالات ہیں جو کل تھے، 1 سال پہلے تھے، 2 سال پہلے تھے۔ پاکستان کے حالات میں کوئی بہت زیادہ تبدیلیاں نہیں آتی۔ دیکھیے تبدیلی سے کیا مراد ہوتی ہے؟ ہم تبدیلی سے مراد لیتے ہیں کہ بھئی یہ فلاں صدر رہے گا، فلاں حکومت میں تبدیلی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، حالات ویسے ہی رہیں گے۔ دیکھیے حالات، یہ پوچھیے کہ عام آدمی کے حالات کیسے ہیں؟ جی، وہ تو بہت ہی تکلیف۔ دیکھیے بلاول کے، مریم کے، عمران خان کے، اور چودھری شجاعت کے، اور فلاں کے جتنے لوگ ہیں، ان کے حالات ہمیشہ اچھے رہتے ہیں، وہ خواہ اپوزیشن میں ہو یا حکومت میں ہو۔ حالات عام آدمی کے کیسے رہیں گے؟ تو میرا خیال ہے کہ جب تک کوئی بہت بڑی تبدیلی نہیں آتی، مثلاً اب میں ایک مثبت حوالے سے، ابھی میں کسی چینل پر خبریں دیکھ رہا تھا، پاکستان کے ایک چینل پر، کہ پاکستان میں کئی جگہ یہ پیٹرول اور گیس دریافت ہوئی، اور بہت ہی سرگرمی کے ساتھ، تو ایسا کوئی اچانک جو ہے وہ ایک بڑی کوئی یہ تبدیلی، یہ نہیں، کیونکہ اس سے آپ کی معیشت، دیکھیے پاکستان کی جو معیشت ہے نا، یہ اس کا میں کسی ایک حکومت کو ذمہ دار نہیں سمجھتا،
ان حکومتوں کا یہ ضرور ہے کہ وہ جو وسائل تھے وہ ان کو لوٹتے کاٹتے رہے اور اپنے لیے استعمال کرتے رہے، لیکن ادروائز پاکستان میں اتنی بڑی آبادی ہے اور اس کے وسائل اس کے حساب سے کم ہے، لیکن پھر بھی ایسے وسائل ہیں کہ پاکستان آج بھی یعنی قائم ہے، اپنے پاؤں پر کھڑا، لیکن کوئی ایسا ایک تبدیلی آ سکتی ہے سیاسی طور پر۔ اگر آپ کا سوال جی میرا یہی تھا کہ آپ کے خیال میں عمران خان کیا سال گزار لیں گے؟ ہاں وہ سیاسی طور پر نہیں، وہ اس میں تو کوئی مجھے کوئی کسی طرح کا کوئی شبہ نہیں آتا۔ دیکھیے یہ ایک یہ میں اگر آپ تاریخ میں جائیے، جی دیکھیے پچھلے 10 سال کی تاریخ، زیادہ پیچھے نہیں، پچھلے 10-12 سال کی تاریخ میں جائیے، جب یہ پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تھی جی تو اس وقت ہر ایک تھوڑی عرصے کے بعد ایک نیا بحران آتا تھا بس یہ حکومت اب کل چلی جائے گی، فوج جو ہے اس نے یہ کر دیا ہے، اس نے یہ کہہ دیا ہے اور یہ ہوا ہے۔ کتنے بحران آئے اس زمانے میں، یہ جناب وکیلوں کی اتنی بڑی موومنٹ تحریک چلی، پورا ملک پورا جس میں ہل گیا تھا، میمو گیٹ ہوا، یہ ہوئے، اس طرح کے بے شمار جن سے یعنی میمو گیٹ تھا، اس میں ایک باقاعدہ نواز شریف جنہوں نے بیچاروں نے کبھی شکل نہیں دیکھی باہر کی، وہ کالا کوٹ پہن کر وکیلوں والا جا کر وہاں بیٹھتے تھے کہ بھئی یہ کسی طرح وہ چلی جائے گی، گئے بھی، ایک وزیر اعظم بدلے، دوسرے آ گئے، گیلانی گئے، دوسرے آ گئے، تو بات یہ کہ لیکن 5 سال پورے کیے۔ نواز شریف صاحب کے زمانے میں کیا نہیں ہوا؟ میرا خیال ہے کہ جو ایک عمران خان کا جو ایک دھرنا تھا جس کی وجہ سے اب ہر آدمی دھرنے کی بات کرتا ہے، ایسا دھرنا جو ہے وہ میرا خیال ہے کبھی نہیں ہوا پاکستان میں، اتنے زمانے تک رہا وہ۔ اس کے بعد پھر طاہر القادری صاحب کا دھرنا آیا، وہ بھی کوئی کم دھرنا نہیں تھا، تو وہ اس زمانے میں بھی یہ تھا کہ بس اب جناب جو ہے وہ اب یہ ہونے والا ہے، اب یہ ہونے والا ہے، وہ ٹیکنوکریٹ کی حکومت آنے والی ہے، فلاں کی حکومت آنے والی ہے۔ 5 سال انہوں نے بھی، نواز شریف آنے کے چلے گئے، ان کی جگہ دوسرے ان کے آگے پارٹی آ گئی، لیکن ان کی پارٹی کی حکومت 5 سال اس نے بھی پورے کیے۔ عمران خان کے تقریباً 2.5 سال ہو گئے، لیکن پہلے سال میں تھا کہ بس یہ حکومت اب چلی جائے گی، نہیں یہ جو ہے وہ نہیں کچھ کر پائے گی، لیکن چل رہی ہے۔ 2.5 سال ہو گئے، ابھی 3 سال ہو جائیں گے اور 1-2 سال رہ جائیں گے، تو وہ بھی میرا اپنا خیال یہ ہے کہ 5 سال عمران خان نے جو ہے وہ اپنے انہوں نے کہا بھی کہ جب وہ آئے تھے تو ان کی تیاریاں نہیں تھیں، اور اس کی وجہ یہ بتائی انہوں نے کہ صاحب انہیں وہ انفارمیشن نہیں دی گئی تھیں کہ کیا ہے جس کی بنیاد پہ وہ تیاریاں کرتے۔ تیاریاں کوئی نہیں کرتا، مجھے آپ بتائیے کہ بینظیر بھٹو پاور میں آئی تھی کہ تیاری تھی ان کی کوئی؟ جب یہ آئے نواز شریف آئے ان کی کوئی تیاری؟ کسی کے پاس کوئی تیاری نہیں ہوتی ہمارے یہاں بس آ جاتے ہیں حکومت میں، آپ آ گئے اس کے بعد پھر آپ ڈنڈا چلانا شروع کرتے ہیں اپنا۔ تو عمران خان، لیکن اب عمران خان سے یہ مجھے کم از کم امید آپ کہہ لیجیے ہے کہ اب 2-2.5 سال کے بعد اپنی جو ہے وہ سیکھ رہے ہیں، بائی ٹرائل بائی ایرر جسے کہتے ہیں، تو وہ آہستہ آہستہ کچھ صورتحال بہتر ہونی، معیشت میں کچھ نظر۔ ٹھیک ہے شاہد صاحب، ہم نے عمران خان کی بات کی، اب ہم آتے ہیں بلاول بھٹو اور مریم نواز کی طرف۔ ان کا سیاسی مستقبل آپ کیسا دیکھ رہے ہیں؟ آپ کے خیال میں اب یہ سال 2020 میں کیسا رہے گا؟ دیکھیے بہت افسوس کی بات پاکستانی سیاست کی وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں خاندانی سیاست رواج پاتی ہے۔ اب جو بلاول بھٹو جو ہیں وہ جو خانوادہ ہے زرداری کا، اور بے نظیر بھٹو، اور اس سے پہلے ان کے والد بھٹو صاحب جو ایک اپنا سیاسی ورثہ وراثت چھوڑ گئے ہیں، اس کے وہ والی و وارث ہیں، تو کبھی بھی جو ہے وہ آپ کسی اور کی بات سوچتے نہیں، آپ بلاول، مریم، عمران خان، کبھی شہباز عباس کا نام آ جاتا۔ تو بات یہ ہے کہ ان کا یہ دونوں بھی جو ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے میں نے شاید ایک پچھلے پروگرام میں بلاول کے بارے میں تو بات کی تھی میں نے، دیکھیے ہم جو ہے وہ ایک وزیر اعظم بننا چاہ رہے ہیں، بھائی ہم نے وزیر اعظم بننے کے لیے تیاری کیا کہ ہمارے پیچھے ہم نے کیا کیا ہے؟ بھائی آپ نے نہ تو تعلیم حاصل کی ایسی، اور نہ تربیت آپ کی آئی۔ تربیت آپ کی کیا ہے؟ صرف یہی جوڑ توڑ کی ہے کہ آپ کا پیچھے آپ کے ساتھ آپ کا خاندان کا نام کھڑا ہوا ہے، اور آپ دونوں کی، نہ مریم جو ہے ان میں کوئی کیپیبلٹی ہے، نہ ہی بلاول کے اندر قطعی کوئی ان کے اندر، بس وہ اسی اپنے آپ کے نام پر تو کچھ نہیں پتا۔ وہ تو وزیر اعظم بننا جو ہے نا، وہ میں نہیں سمجھتا کوئی بڑی کامیابی کی بات ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ وزیر اعظم بننے کے بعد، جیسے بے نظیر بھٹو کی ہم نے بات کی، ان کا بہت احترام ہے، بہت زیادہ احترام ہے ان کا،
لیکن بے نظیر بھٹو 2 دفعہ وزیر اعظم رہی، دونوں دفعہ کوئی کامیاب وزیر اعظم نہیں رہی کبھی بھی. اچھا. دونوں دفعہ میں وہ ایک تو خیر یہ کہ سیاسی طور پر ان کی حکومت کمزور بھی تھی نمبر 1، دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر ان کو کبھی کوئی ایسی باقاعدہ تیاری کے ساتھ انہوں نے، ایک بھٹو صاحب آئے تھے اچھا بھٹو صاحب کی تیاری کہتی کہ کیونکہ سوشلزم کے نام پر آئے تھے تو انہوں نے آتے ہی جناب جو ہے وہ ساری انڈسٹریز، اچھا اس میں ان کا اپنا انٹرسٹ تھا کہ جب انہوں نے نیشنلائز کی ساری چیزیں تو پھر اس میں جو ان کے لوگ تھے ان کو کرنے میں، لیکن یہ کہ بہت اس کی وجہ سے انتہائی ناقابل تلافی پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچا، اور آج تک وہ انڈسٹریلائزیشن پاکستان کی رک گئی، ایک دم ختم ہو گئی، تو ہو نہیں پائی. تو بات یہ ہے کہ جبکہ وہ بہت یعنی پڑھے لکھے ویژن والے لوگ تھے، یہ دونوں لوگ ہیں ان کا ویژن کچھ نہیں. ان کی تقریریں سن لیا آپ، نیپوٹزم پر آ گئے ہیں یہ. دیکھیے تقریر، اب یہ جو تقریر دیکھیے ایک سویلائزیشن ہوتی ہے، ایک سویلائزڈ، آپ ایک پڑھے لکھے لوگ ہیں سویلائزڈ، آپ تقریر سنیے بلاول کی اور مریم کی، وہ تو تڑاق سے بھائی آپ کم از کم ایک تمیز رکھنا چاہیے. بے نظیر بھٹو کی تقریر سنیے، کبھی آپ میں اس میں ایک آپ کو بدتمیزی کی آپ کی چیز نظر نہیں ہے. یہ آ کے انہوں نے ایجاد کیا ہے اپنا، یہ نواز شریف والے آئے تھے جب یہ کہ صاحب لٹکا دیں گے اور لاشیں گھسیٹیں گے اور کھینچ دیں گے، اس طرح کی پاڑ دیں گے. وہ اب ان کے بچے سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑی کراؤڈ پلر اسے کہتے ہیں نا، کراؤڈ بڑا خوش ہوتا ہے اس بات پر کہ جناب، تو وہ ایک ہوتی ہے نفسیات اس کی. تو مجھے تو یعنی ایز اے سیاستدان وزیر اعظم بن جانے کو میں وہ نہیں سمجھتا کوئی بہت بڑا کارنامہ، لیکن مجھے کوئی بہت امیدیں کسی طور پر نہیں دونوں میں سے مستقبل ایسے ہی رہے گا جیسے چل رہا ہے. ٹھیک ہے، پاکستان کو چھوڑ کر اب ہم بات کرتے ہیں شاہد صاحب آسٹریلیا کی. ہمارے یہی ملک ہے، ہم یہی رہتے ہیں، تو آپ آسٹریلیا کے حالات کیسے دیکھ رہے ہیں اس سال 2021 میں؟ دیکھیے آسٹریلیا مشکل میں تو ہے. ایک تو یہ جو پینڈیمک کی وجہ سے، کووڈ-19 کی وجہ سے، دیکھیے یہ ملک نا ان کا جو سوشل سیکورٹی کا سسٹم اتنا اسٹرانگ ہے. اچھا پیچھے معیشت کیونکہ بہت اسٹرانگ ہے، تو وہ سوشل انہوں نے باقاعدہ جناب جو ہے وہ لوگوں کو امداد مدد کی گورنمنٹ کی طرف سے، لوگوں کو پوری کوشش کی معیشت کو کنٹرول کرنے کی اور لوگوں کو مدد دینے کی ہر طرح سے جو ہے وہ مالی طور پر بھی ہر طرح سے تو انہوں نے دی. اور لیکن تو ایک تو اس نے ظاہر ہے کہ معیشت میں بہت سے ہول ڈالے ہوں گے جس کو کہ ان کو بجٹ اپنا بیلنس کرنے میں وقت لگے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ چائنا کے ساتھ جو ایک غیر ضروری جسے کہتے ہیں نا غیر ضروری اور بہت ہی ایک عام اسٹریٹ کا لفظ ہے پنگا لینا، تو وہ انہوں نے خواہ اچھا وجہ اس کی کیا ہے کہ آسٹریلیا کی سیاست میں جو میں دیکھتا ہوں وہ یہ کہ آسٹریلیا کے جو وہ پروفیشنل تو ہوتے ہیں، جو بھی لیڈرز ہیں پولیٹیشنز ہیں، پروفیشنل پولیٹیشنز ہوتے ہیں، پڑھے لکھے ہوتے ہیں، اپنے اپنے کام کے ماہر ہوتے ہیں، لیکن ویژنری لیڈر جو ہے بہت کم. کرسمیٹک اور ویژنری لیڈر آسٹریلیا کی سیاست میں. اچھا آسٹریلیا کی سیاست اس طرح کی ہے بھی نہیں کہ بہت زیادہ، لیکن آئے ہیں جو مثلاً جان ہاورڈ لبرل پارٹی کے بہت ایک ویژنری جن کے زمانے میں بہت ترقی ہوئی. اسی طرح ہمارے پال کیٹنگ لیبر پارٹی کے پال کیٹنگ تھے، اور دوسرے ان سے پہلے جو تھے، تو وہ یہ لوگ جو تھے ان کے اندر ایک ویژن بھی تھا، ایک اسٹرینتھ بھی تھی. اب جو ہیں جیسے موریسن لوگ جو ہیں یا ان کے اس سے پہلے جو ہار گئے وہ شارٹ ووٹ تھے، ان کے یہ نہ تو کوئی کیرزما ہے نہ کوئی ان کے اندر. اب انہوں نے جو چائنا کے ساتھ جو اپنا لیا نا ایک غیر ضروری، بھئی آپ کو کیا ضرورت ہے کہ صاحب آپ کی کیا امریکہ کا معاملات میں آپ پڑھ کے اپنے ہاں وہ جو بھی ہے. دیکھیے امریکہ کے خیر وہ شریف ہیں اس ریجن میں، وہ تو ہیں، لیکن چلیے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو آپ کو کیا ضرورت تھی؟ آپ خام غیر ضروری جسے کہنا چاہیے نا کہ پوکنگ یور فنگر، کہ بھئی وہ صاحب اس کی اوریجن کے اوپر تحقیقات ہونی چاہیے. نتیجہ کیا ہوا؟ چائنا از اے بگ پاور. چائنا نے پوری ٹریڈ بند کر دی. چائنا از اے بگ پاور. چائنا کے ساتھ آپ کی سب سے بڑی جناب جو ہے وہ معاملہ ہے. کسی کا آپ کے ساتھ امریکہ یورپ کا کسی کی کوئی ایسا آپ کے ساتھ جو ہے بزنس نہیں جو چائنا کے ساتھ ہے آپ کا، تو آپ اسی کو اپنے پیٹ پر خود ہی لات مار رہے ہیں آپ. تو یہ ایک تھوڑا سا اس میں میرا خیال ہے کہ ان کو وقت لگے گا چائنا کے ساتھ، ان کو اپروچ کرنا پڑے گا ذرا سا اور تھوڑا سا، تو اس کے بعد ہی صورتحال بہتر ہوگی. ٹھیک ہے شاہ صاحب، ہمارا بھی آخری سوال اس پروگرام کا. آپ یہ بتائیے کہ
یہ جو نیا سال ہے 2021، یہ سال اب نئے سال میں اس دنیا میں رہنے کے لیے اس سال میں کیا یہ دنیا ایک بہتر جگہ ہوگی لوگوں کے رہنے کے لیے؟ آئی ہوپ آپ سو، کیسے آئی ہوپ سو. مجھے امید رکھنی چاہیے ہمیں. دیکھیے وہ جو کہا کرتے ہیں نا لوگ کہ آدھا گلاس خالی آدھا گلاس بھرا ہوا تو ہم اگر ذرا بھرے ہوئے گلاس پر نظر رکھیں تو اچھی. سب سے بڑی بات تو یہ ہوئی ہے دنیا کے حوالے سے کہ ایک انتہائی ایک ڈراؤنا خواب جو ہے وہ ایک مہینے میں ٹرمپ کی صدارت کا وہ ختم ہو جائے گا. ٹرمپ نے ایک بہت ہی ڈیوائسو ان کی تھی، اور جو بائیڈن میرا اپنا خیال ہے کہ وہ ایک اچھے سیاستدان ہوں گے. کم از کم ایک اتنے ایکسینٹرک وہ نہیں ہوں گے. تو یہ ایک بہت بڑی میں سمجھتا ہوں تبدیلی ہے، اور ظاہر ہے اس تبدیلی کا اثر باقی ملک پر بھی پڑے گا. اور بہتر تعلق بنے گا، لوگوں کے رہنے کے لیے جگہ بہترین ہوگی انشاءاللہ. شکریہ شاد صاحب. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ناظرین ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، اور ہمیں آپ کی رائے کا بھی انتظار رہے گا. پلیز ہمیں اپنا فیڈ بیک دیجیے. ہمارا ای میل نوٹ کر لیجیے info@5news.com.au. مجھے طیبہ صفی کو اجازت دیجیے. ہم اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے. شاد صاحب بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ طیبہ.